الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. احترام بزرگوں اور دوستوں، عشق و محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، مختلف منازل ہوتی ہیں. کبھی محب اپنے محبوب کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے. کبھی محب اپنے محبوب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور کبھی اسے راضی کرنے کے لیے اس کی محبت میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے. اور کبھی محب اپنے محبوب کو منانے کے لیے اس کے در پر جا کر کے پڑ جاتا ہے، ڈیرا ڈال لیتا ہے کہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اس کی مثال جب محب اپنے محبوب کو منانے کے لیے اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے، اس کی مثال نماز ہے کہ بندہ اپنے رب کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے در کا چکر لگاتا ہے. 5 دفعہ اس کے گھر پر حاضری دیتا ہے. اس سے اگلا مرحلہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقے کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. تیسرا اسٹیپ اور تیسرا مرحلہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو بندہ برداشت کرتا ہے، یعنی روزے رکھتا ہے. پھر اس سے آگے کا مرحلہ، بعض نے 5 منازل بیان کی، اس میں ایک اعتکاف ہے کہ بالکل جا کر کے در پہ پڑ جانا. پھر 5ویں منزل حج ہے، یعنی ساری چیزیں چھوڑ دی، گھر بار بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، لباس جو اپنا شاہانہ تھا وہ بھی اتار کر کے رکھ دیا، 2 معمولی چادروں میں لپٹ گیا، ٹوپی بھی اتار دی، جوتے بھی اتار دیے، ناخن کی بھی پرواہ نہیں، خوشبو کی بھی پرواہ نہیں. تو ایک مجنون کی، ایک عاشق جیسی حالت بنا کر کے پہنچ گیا. تو یہ 5ویں منزل. تو زکوٰۃ گویا یہ دوسری منزل ہے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں.
اس کے بغیر اللہ کی رضا نہیں مل سکتی، اس کے بغیر محبت کے دعوے میں ہم سچے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کو محبت کا دعویٰ ہے تو مال خرچ کرنا پڑے گا اپنے محبوب کے لیے۔ اور عجیب بات ہے، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، وہ ایمان والے، تمہارے جگری دوست وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو تمہارا قلبی تعلق ایسے لوگوں سے ہونا چاہیے جو پہلے نمبر پر نماز پڑھنے والے ہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا، جو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرے گا، وہ تمہارے عہد کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ جو اپنے رب کا نہیں ہو سکا وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا ناشکرا ہے وہ یقیناً تمہارا ناشکرا ہوگا۔ بعض لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ چلو ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے ہیں، اخلاق تو ہمارے بہت اچھے ہیں، معاملات تو ہمارے بہت اچھے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، رب کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، اس میں اور زیادہ کوتاہی کرے گا۔ تمہارے دوست ایسے ایمان والے ہونے چاہیے جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ بخیل اور حریص اور کنجوس یہ تمہارے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ بخیل بندہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسے اپنا دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہ کافر و مشرک اگر اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز پر آ جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر دینی بھائی ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ ہمارا دینی بھائی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو ہم جو تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری راہ میں زکوٰۃ دینا ہے، مال خرچ کرنا ہے، تو پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تمہارا مال تمہاری ذاتی محنت کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ تم یہ سمجھنے لگو کہ میرا اپنا ٹیلنٹ ہے، میرا اپنا نالج ہے، میں نے اس کی وجہ سے حاصل کر لیا۔ فرمایا نہیں، جہاں بھی تذکرہ ہے خرچ کرنے کا، جہاں بھی قرآن میں آیت ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے انہیں دو جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ تو یہ بات واضح کر دی کہ تم اس خام خیالی میں نہ رہو کہ یہ تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری اپنی عقل کا نتیجہ ہے، نہیں، اللہ نے دیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں، تم نے کوئی درخواست نہیں لگائی کہ ہمارے پاس آج اتنے گاہک آئیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو کھیتی کرتے ہو، تمہاری فصل جو اگتی ہے، کیا تمہارا کمال ہے؟ تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ انتم انشأتم شجرتها،
یہ جو آگ کا درخت ہوتا ہے، جو عظیم نعمتیں ہیں، لکڑی سے بھی آگ جلائی جاتی تھی، تو یہ تمہارا اپنا کمال ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم استعمال کرتے ہو، کیا تم نے اسے نکالا ہے؟ کیا یہ تمہارے بس میں تھا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پہلے یہ واضح کر دیا کہ یہ ہماری عطا کردہ ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ جب ہماری عطا کردہ ہیں تو اس میں تمہیں خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تمہیں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، اف اینڈ بٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم اس کو خرچ کرنے سے اعراض کرتے ہو تو یاد رکھو پھر میرا شدید عذاب بھی تمہارے لیے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم۔ یہ جس خزانے کو، جو پیسوں کو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، گن کر خوش ہوتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے خزانوں کو تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں 3 چیزوں کے داغے جانے کا جو تذکرہ ہے، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ جب کوئی سائل کسی کے پاس سوال کرنے آتا ہے، مانگنے آتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، تو پہلے بندے کی پیشانی پر سلوٹیں آ جاتی ہیں، پیشانی سکوڑتا ہے، اس پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا منہ اٹھا کے۔ پھر بھی بندہ اگر نہیں ہٹتا ہے، وہیں کھڑا ہے، مطالبہ برقرار ہے، تو یہ ذرا سا اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، ذرا سا جسم کو موڑ لیتا ہے۔ پھر بھی اگر بندہ نہیں ہٹتا ہے، ڈٹ گیا ہے، تو آدمی چہرہ ہی پھیر لیتا ہے، پشت ادھر کر لیتا ہے۔ یہ جو پہلی پیشانی پر سلوٹیں آئی، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کر رہے ہو، پیشانی سکوڑ رہا، پیشانی داغی جائے گی، پہلو کو داغا جائے گا، پھر پشت کو داغا جائے گا۔ اور اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ ایسا عذاب نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی طرح کوئی جکڑنے والا نہیں۔ دوزخ کی آگ جیسی آگ کوئی نہیں، وہ جو دلوں کو جھانک لینے والی، جس کا اثر روح تک، دلوں تک پہنچ جانے والا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے، ہمیں اس کے خرچ کرنے میں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کی شان کریمی، اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میرا مال ہے، میں نے دیا ہے، تمہارا کمال نہیں ہے، تو پورا ہی خرچ کرو، یا کم سے کم آدھا خرچ کرو۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ جس کا مال ہے اگر وہ پورا ہی مانگ لے تو ہمیں کیا اعتراض کی گنجائش ہے؟ لیکن اللہ کی شان کریمی، اللہ نے صرف کتنا کہا کہ تم پر جو فرض ہے زکوٰۃ، وہ کتنا ہے؟ 2.5%، 2.5%، صرف اتنے ہی کا تم سے مطالبہ ہے۔ یہ بہت معمولی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، صدقات کے بارے میں بھی کہا گیا کہ پورا مال تمہیں نہیں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کا تو ایک متعین نصاب ہے، ایک مقدار ہے، لیکن نفلی صدقات کے بارے میں بھی ہے کہ پورا نہیں خرچ کرنا۔ ظاہر ہم صدیقیت کے مقام پر تو نہیں ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام تھا کہ انہوں نے سب کچھ اٹھا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔
ان کا ایک اپنا ہی رنگ تھا، اپنی نرالی شان تھی، اس مقام کو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ وہ آدھا مال لے کر کے آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بھی پورا لے کر کے آؤ، وہ تو ایک الگ مقام ہے، شان صدیقیت، ہم سے اتنے کا مطالبہ نہیں۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر شدید بیمار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب بچوں گا نہیں، میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال 1/3 بیٹی کے لیے رکھوں، 2/3 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اتنا زیادہ دینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا بیٹی کے لیے آدھا اللہ کی راہ میں۔ آپ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں میں 2/3 اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 ایک ثلث اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ بہتر ہے، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، اور 1/3 یہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ وصیت جو بندہ کرے گا وہ صرف 1/3 مال سے ہی نافذ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آدمی مرنے لگے تو سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، نہیں، صرف 1/3 مال سے وصیت ہو سکتی۔ تو ہم سے پورے مال کا مطالبہ نہیں، زکوٰۃ میں صرف 2.5% کا مطالبہ۔ پھر اللہ کی شان کریمی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آج ہم صاحب نصاب ہوئے، آج ہم مالدار ہو گئے شریعت کی نگاہ میں، یہ حکم دیا جاتا کہ آج ہی تمہیں نکالنا ہے، لیکن ہمیں موقع دیا گیا کہ 1 سال تک اس مال کو تجارت میں لگاؤ، اس کے ذریعے سے منافع حاصل کرو، پھر جو کچھ تمہارے پاس رہ جائے گا، جو تمہارے پاس بیلنس ہوگا 1 سال گزرنے کے بعد، اسے حولان حول کہا جاتا ہے، 1 سال جب اس مال پر گزر جائے گا تو پھر تم سے مطالبہ ہے کہ آپ 2.5% اس میں سے ادا کرو۔ یہ بھی مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ آج ہی تم مالدار ہوئے، آج ہی ادا کرو۔ یہ دنیاوی ٹیکس کی طرح نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی پنش کرنا مقصود نہیں ہے، کوئی ظلم کرنا ہم پر مقصود نہیں ہے۔ ایک خاص مقدار میں ہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ، تمہارے معاشرے کا فائدہ، تمہارے معاشرے میں ایک محبت قائم رہے گی۔ جب تم کسی کو دو گے ظاہر سی بات ہے وہ تمہارے احسان کے نیچے دب جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں احسان نہیں جتلانا ہے دے کر کے، وہ الگ مسئلہ، میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو ایک معاشرے میں ایک محبت پیدا ہوگی، غربا ہمارے احسان تلے دبیں گے، اور پھر ایک محبت ہوگی کہ اللہ انہیں اور ترقی دے، اور اگر ہم ان پر نہیں خرچ کریں گے، مالدار غربا پر خرچ نہیں کریں گے تو ایک حسد پیدا ہوگا، ایک اندر سے جلن ہوگی کہ اسے ہی کیوں ملا، اور کاش اس کا مال ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اس میں ہمارا ذاتی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ ہے۔ آخرت میں عام طور پہ ہماری عبادتیں جو ہیں، اعمال ہیں، اس کا ثواب آخرت ہی میں ملتا ہے کما حق، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اعمال کا فائدہ دنیا میں دکھلا دیتے ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے۔ یہ ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ کما حقہ نکال دی گئی وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، وہ غائب نہیں ہو سکتا، وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ لوٹا نہیں جا سکتا۔ اور جس مال میں زکوٰۃ کا مال ملا رہ گیا، ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکت،
زکوٰۃ کا جو مال کسی چیز میں ملا رہے گا تو اسے ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالصدقۃ فإن الصدقۃ لا يتخطاها البلاء۔ صدقہ کرنے میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلائیں اور مصیبتیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا، اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقے کے ذریعے سے۔ بہرحال جب اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ اور صدقات ایک کھلے میدان میں رکھ دی جاتی تھی، پھر آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا کر خاکستر کر دیتی۔ اگر یہ چیز ہوتی ہمارے لیے تو یہ دل میں بات آتی، یہ تو ایک طرح سے ضائع کرنا ہوا، لیکن اللہ کی خاص رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ ہمیں یہ کہہ دیا گیا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، تمہارے مال تمہارے امراء سے، مالداروں سے لیا جائے گا اور تمہارے غرباء میں، تمہارے فقراء ہی میں اسے تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہ کریں۔ اب زکوٰۃ دینے میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے زکوٰۃ دیتے ہی نہیں سرے سے، تو ان کا نظریہ یہی ہے شاید اپنا کمال ہے، اپنا ہنر ہے، اپنے علم کی وجہ سے ہم نے مال حاصل کر لیا۔ تو اس نظریے کی تردید کر دی گئی، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ جب تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے تو جس کا ہے وہ مانگے تو دو، اس کی راہ میں لگاؤ۔ بعض لوگ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن مکمل حساب کر کے نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور مکمل پائی کا حساب کر کے، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائے بہت اچھی چیز ہے۔ صحابہ تو بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا مال کبھی جمع ہی نہیں ہوا۔ ایک موقع پر بحرین کا مال آیا ہوا تھا، آپ عصر کی نماز پڑھا کر کے تیزی سے صحابہ کے شانوں کو پھلانگتے ہوئے گئے اندر اور پھر واپس آئے۔ آپ نے کہا کچھ مال میں نے تو پورا تقسیم کر دیا، تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، تو مجھے نماز میں یاد آیا کہ وہ تو ابھی باقی رہ گئے، یعنی اپنا حصہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، آپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اتنا بھی گھر میں بچا رہے، اس کے تقسیم کرنے کے لیے اتنے پریشان۔ تو کبھی نصاب کے بقدر مال جمع ہی نہیں ہوا، تو زکوٰۃ تو نصاب پر ہے، جب نصاب کے بقدر مال ہی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ اسی طرح اور بھی بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے 2 سال پہلے کی زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر جب اگلا سال آئے تو حساب لگانا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں جتنا نکالا اس سے زیادہ ہمارے پاس بیلنس ہے۔ بہرحال دوسری بات زکوٰۃ دینا ہے اور مکمل حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہے۔ اب زکوٰۃ دینے میں افضل طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ ایک الگ تفصیلی امر ہے۔ اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں میں سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہماری نیت درست ہونی چاہیے، ورنہ مشہور حدیث ہے کہ 3 اشخاص کو لایا جائے گا، ایک عالم کو، ایک شہید کو، ایک سخی کو۔ سخی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے لیے، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ ما ترکت بابا من ابواب الخیر، اے اللہ خیر کا کوئی دروازہ میں نے نہیں چھوڑا جہاں خرچ نہ کیا ہو، یعنی اتنا زیادہ مال خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا تو نے اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں مالدار کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں دریا دل کہیں، فقط قیل، تو تمہیں کہا جا چکا، جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا وہ تو تمہیں دنیا میں مل گیا۔ ارشاد ہوگا اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا، تو پہلے نیت درست کرنا ہے، پھر اس سے آگے
اس کے آداب کیا ہے کہ ہمیں چھپا کر کے دینا. ویسے زکوٰۃ میں یہ بھی ہے کہ جو فرائض ہوتے ہیں اسے علانیہ دیا جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ چھپا کر کے دیا جائے، الا یہ کہ یہ پیش نظر ہو کہ دوسروں کی ترغیب ہو، دوسرے لوگ بھی دیں گے. اس نیت سے علانیہ طور پہ کھلم کھلا دینا یہ بھی بہتر ہے. پھر اس کا ادب یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دیا جائے. تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر متقی پرہیزگار لوگ. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا مال طالب علموں پر ہی خرچ کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ علم کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ان کا مستقل مشغلہ یہی پڑھنا پڑھانا ہے. اب اگر ان پر خرچ نہ کیا جائے تو یہ ادھر سے توجہ ہٹا لیں گے، پھر یہ کون کام کرے گا؟ تعلیم و تعلم کا کام رک جائے گا، موقوف ہو جائے گا، ایک بڑا کام یہ چھوڑ دیں گے. اس لیے خاص طور پہ وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے طلباء پر کہ وہ ادھر سے بے نیاز ہو جائیں، کمانے سے بے نیاز ہو جائیں، تو یکسوئی کے ساتھ اس کام میں لگ جائیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مدارس والے ہم سب جانتے ہیں ان کا دو ہی نظام ہوتا ہے، یا تو چرم قربانی ہوتی ہے اور وہ ہمارے پیش نظر ہے کتنا اس کی ویلیو گھٹ گئی ہے. اور کووڈ-19 کی وجہ سے مدارس کی کیا صورتحال ہے. تو دوسرا طریقہ، رمضان میں آپ کے پاس اہل خیر حضرات کے پاس یہ مدارس والے آتے ہیں، سفراء آتے ہیں، تو ہمیں خاص طور پہ ان کا خیال کرنا چاہیے. یہ دین کی تبلیغ کا، دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں اندازہ نہیں یہ مدارس ہندوستان میں ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. خدا نہ خواستہ وہ الفاظ زبان پر لائے نہیں جا سکتے جو دیگر ممالک میں صورتحال پیدا ہوئی. اللہ نہ کرے یہاں ایسا. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ مدارس اور مکاتب، لہذا ہمیں انہیں مضبوط کرنا چاہیے اپنے مالی تعاون کے ذریعے سے. سفراء ہمارے پاس آئیں تو وہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے کہ شام کو آ جانا، دوپہر کو آ جانا، کل آ جانا. یہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگتے، یہ اپنا گھر بنانے کے لیے تو نہیں مانگتے، یہ احسان کرتے ہیں کہ آپ کا مال اچھی جگہ لگانے کے لیے آپ کے در پہ خود چل کر کے آتے ہیں. بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں دوڑائیں. ہونا تو یہ چاہیے آپ سپورٹ کریں کہ پیسہ بھی دیں، اور حضرت ہماری گاڑی ہے، آپ چلیے کہاں وصولنا ہے اور کس کے پاس ہے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے وہ اس طرح صدقہ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے کہ محبت سے رکھ دیا کرتے تھے اور ادب کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ معمولی صدقہ ہے، اگر قبول کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. وہ یہ سمجھتے تھے اس سے ہماری جنت بن رہی. جو ہماری جنت کا راستہ ہموار کرے، کیا ہمیں اس پر ظلم کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسے تنگ اور پریشان کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس پر احسان جتلانا چاہیے؟ نہیں، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہو ان پر خرچ کیا جائے زکوٰۃ کا مال. پھر اس کا ادب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دے کر کے، صدقات دے کر کے، خرچ کر کے احسان نہ جتلایا جائے. جد ولا تمن لأن القائدة إليك عائدة. سخاوت کرو، مال خرچ کرو، احسان نہ جتلاؤ، اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہاری طرف ہی لوٹ کر کے آنے والا. اور حدیث میں آتا جو بندہ صدقہ کر کے، خرچ کر کے احسان جتلاتا ہے اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا قیامت کے دن ایسے شخص پر. اسی طرح افضل یہ ہے کہ ایسے غریب، ایسے مستحق پر خرچ کیا جائے جو ذو عیال ہو، جو آل اولاد والا. اگرچہ اس کی نوکری ہے، اس کی تنخواہ ملتی ہے، وہ کماتا ہے، لیکن لمبا خرچہ ہے، آل اولاد ٹھیک ٹھاک ہے، تو بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، کھانے پینے پہ خرچ ہوتا ہے، تعلیم و تربیت پہ خرچ ہوتا ہے، لائٹ بل اور پتہ نہیں کتنے کتنے خرچے سب جانتے ہیں.
ایسا بندہ جو کثیر العیال ہو، جس کی آل اولاد ہے، اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایسے لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے جو حاجت کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے۔ بعض لوگوں کے پاس حدیث میں آتا مال 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے شر ہوتا ہے، مال اس لیے لیتے ہیں، گاڑی اس لیے لیتے ہیں کہ ایسی گاڑی ہو کہ بس شہر میں کسی کے پاس ایسی گاڑی نہ ہو۔ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، مسلمان جو پیسہ برباد کرتے ہیں، تو یہ شان سے میں چلوں گا، گاڑی پر جب بیٹھوں گا تو کیا لک رہے گا، تو یہ مال اس کے لیے شر کا ذریعہ ہے۔ آپ نے گھوڑے کی مثال دی تو یہ فخر مقصود، تو یہ مال بندے کے لیے شر کا ذریعہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے خیر کا کام کروں گا، کسی کے کام آ جاؤں گا، کسی کو منزل تک پہنچا دوں گا، کوئی بھی خیر کا کام اس کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے تو مال خیر کا ذریعہ ہے۔ کبھی مال سر کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی بندہ اس لیے لے لیا کہ میں چھپا رہا ہوں، اگرچہ میں مستحق ہوں، اگرچہ میں حاجت مند ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے میری حالت نہ کھلنے پائے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، شاندار کپڑا پہنتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں غریب ہوں، میں مستحق ہوں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، پتہ کر کے، تحقیق کر کے، جو لوگوں کے سامنے چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، دستے سوال دراز نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہمیں پہنچانا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کریں مکمل حساب کے ساتھ، اس کے مسائل علماء سے تفصیل سے معلوم کریں، اس کا موقع نہیں، انشاءاللہ عصر کے بعد ایک مسائل کا تذکرہ ہوگا، اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔